السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، سیالکوٹ میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پہ ایک فیکٹری ورکر تھے، سری لنکن نیشنل تھے. ان کو بلاسفیمی چارجز کے اوپر موب نے پکڑ کے قتل بھی کر دیا اور ایک بہت ہی برے طریقے کے ساتھ ان کی لاش کو جلا بھی دیا. اب اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آج کچھ باتیں آپ کے ساتھ ایسی شیئر کروں جو ہم اس سے کچھ لیسن سیکھ سکتے ہیں اور ہمارا اصل میں رد عمل جو ہے کوئی بھی اس قسم کا واقعہ وہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی ہدایت دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس واقعے کو سب سے پہلے ویریفائی کر لینا چاہیے. آپ سب لوگ بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے. کبھی کبھار وہ خبریں فیک ہوتی ہیں، کبھی کبھار اس کے اندر کچھ مبالغہ آئی ہوئی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کوئی بھی واقعہ ہو جائے وہ یہ کہ پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے کہ کیا یہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسا بتایا جا رہا ہے یا کچھ اس میں ڈفرینٹ چیز ہے. یہ تو سب سے پہلی بات ہے اور آئی تھنک یہ بڑی ایک ریشنل اور لاجیکل سی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ بات کو ویریفائی تو کریں کہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ لیٹ سپوز کہ اگر کسی بندے نے بلاسفیمی کی ہے، اب ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں خود نہیں لے سکتے. آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ اگر کسی بندے کو آپ کو لگتا ہے کسی نے بلاسفیمی کی ہے یا کسی کے اوپر ایسا الزام ہے، آپ جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو بھی ہماری عدالتی ادارے ہیں، ان تک اس معاملے کو لے کے جائیں، پراپر طریقے سے ایف آئی آر درج کروائیں، پراپر طریقے سے تھرو پراپر چینل سارا کام ہونا چاہیے. اور اگر وہ بندہ واقعی میں گلٹی ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے فیصلہ کر لیں گے. لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے جو چاہے وہ اس بندے کے ساتھ کر دے. اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو فساد فی الارض کہا جاتا ہے قرآن مجید کی زبان میں، یعنی زمین میں فساد پیدا ہوگا. آپ خود سوچئے کہ اگر ہر بندہ یہی سوچے کہ کسی کے خلاف اس کو کوئی شک پڑا یا کسی کے خلاف کوئی بات ہوگی، ہر بندہ اپنی طرف سے خود ہی جسٹس کے لیے نکل پڑے، تو پھر پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے گا. اوپر سے یہ بات کہ ایک بندے کو جس کو آپ نے قتل کیا اس کی لاش کو جلا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ جلانے کا حق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اللہ سے بغاوت کرنے والے، اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے، ان کا یہ انجام ہوگا جہنم کی آگ کے اندر. لیکن ہم کسی بندے کے ساتھ یہ سلوک کریں، یہ اخلاقی طور پہ بھی خراب ہے، یہ اسلامی طور پہ بھی بالکل غلط چیز ہے، اور بالکل ہم اس کی پورے دل سے مذمت کرتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے حکومت سے میری گزارش ہوگی کہ دیکھیے، اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی یا لوگ جو ہیں ان کو جسٹس نہیں مل رہا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ ٹینڈنسی بن جاتی ہے کہ بھئی ہمیں حکومت کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے طور پہ جسٹس کر لیں گے. اب وہ ان کا جو بھی پرسیوڈ نوشن ہے جسٹس کا، جیسا بھی وہ سمجھ رہے ہیں، اب اس میں صحیح غلط ہے، وہ اب اسی طرح کے معاملات چلیں گے. تو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لیگل پروسیس کے تھرو، جو بھی ہمارا لیٹیگیشن کا پروسیس ہے، جو بھی ہمارا لیگل پروسیس ہے، کوئی بندہ بھی جس کے اوپر بلاسفیمی کا چارج لگا ہے، اس کے اوپر اگر تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ واقعی میں اس نے ایسا کیا ہے، تو اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اور اگر ظاہری بات ہے وہ پروسیس میں پتہ چلتا ہے کہ جی نہیں، اس کے اوپر خواہ کسی نے الزام لگایا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ایسی کسی نے اس کو ہارم کرنے کی کوشش کی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کو بری کر دیا جائے. لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جی واقعی میں ایسے لوگ جنہوں نے واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں کوئی ایسی غلط نازیبہ باتیں، گستاخانہ باتیں کی ہیں اور وہ آرام سے چپ کر کے نکل گئے، پھر لوگوں کا غم و غصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. سو میری عوام سے گزارش یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، پلیز آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیا کریں. جو بھی ہمارے اتھارٹیز ہیں ان تک اپنی بات کو لے کے جائیں، اور انشاءاللہ میری ساتھ ساتھ ایڈوائز جو ہے وہ حکومت کو بھی یہی ہے کہ وہ بھی جسٹس کو انشور کریں. میں نے اس پورے ٹاپک کے اوپر، بلاسفیمی کے اوپر کئی پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں، ان میں سے کچھ کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. وہ لوگ جو کہ اس معاملے کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے لنک میں شیئر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنے والے لوگ بن جائیں. ہم واقعی میں وہ لوگ بن جائیں جو اسلام کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی فالو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.